جامعۃ اہل حدیث سندھ کے فضیلت الشیخ حضرت مولانا ارشد علی حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہم سب دن اور رات میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ہم فرض رکعتوں کو گن لیں وہ کتنی ہیں اور نفل کتنے پڑھتے ہیں، اور ہمارے نزدیک تو کوئی ایک رکعت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، اور دن اور رات میں ہم کتنی بار ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور وہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی تعداد اگر 2 ارب ہے، نمازی کتنے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کتنے مسلمان ہیں؟ اگر ہم دن میں اتنی بار دعا کریں اور اللہ تعالی ہماری دعا قبول نہ کرے تو یقیناً ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے۔ ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں اللہ ان لوگوں کا سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھا دے، اور 2 قوموں کا راستہ نہ دکھانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ غیر المغضوب علیہم کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ الیہود، یہودی ہیں۔ ولا الضالین، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ عیسائی ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا۔ یہودی جب اس دنیا میں رہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس وقت بھی اللہ کی غضب کو دعوت دے رہے تھے، جب اس دنیا سے گئے تو تب بھی اللہ نے کہا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کے غصے کو لے کر گئے۔ ہم اپنے دین کو چھوڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ یہود و نصارہ ہم پر غالب آ گئے۔ اگر ہم سب ہر روز اللہ سے سچے دل سے التجائیں کریں کہ اللہ صحابہ کرام کا تو راستہ دکھا دے، ان لوگوں کو نہ دکھا۔ یہ یہودی اور عیسائی یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ یہودی ہے۔ یہ خالق ارض و سما نے ہمیں کہا ہے کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ یہودی ہے تمہارا، اور پھر مشرکین ہیں جو شرک کرتے ہیں، اور شرک یہودیوں میں بھی پایا جاتا تھا، مسلمانوں میں بھی پایا جاتا۔ مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، جو مشرک ہیں وہ دوسرے مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو یہودی ہیں وہ بھی دشمن ہیں، باقی رہ کون سے جاتے ہیں؟ وہی فلسطین کے لوگ جو آج شہید ہو رہے ہیں۔ آپ ان بچوں کی زبان پر کسی کی زبان پر نہیں سنو گے
کہ وہ کسی بابے کا نام لیتے ہو, کسی دنیا والے کا نام لیتے ہو, بچہ ہو, بڑا ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں. وہ سچے مومن ہیں, وہ سچے دین کے تابع دار ہیں, وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں, دنیا کی مشکلوں سے اللہ نے ان کو جان چھڑا دی, وہ سیدھے جنت میں جا رہے ہیں. ہم لوگ اپنے ایمان کو چیک کریں کہ ہمارا ایمان کیا ہے. ہر روز واٹس ایپ پہ ان کی تصویریں دیکھتے ہیں, کوئی بچہ جو ہے وہ کھانے کے لیے تڑپ رہا ہے, کوئی جو ہے وہ خون میں نہلا دیا گیا ہے, سب کچھ ہم دیکھتے ہیں. یقین جانے کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہمارے جسم کامتے نہیں ہیں. الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں جن کے ایمان مضبوط ہیں, وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. آج ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ فلسطین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو, وہاں کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھو. یاد ہی نہیں ہے. ہم تو کھیل تماشے میں اپنی جیت اور ہار کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ وہاں یہودی مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں, بچوں کو ذبح کر رہے ہیں. ہر روز خبریں آتی ہیں. ہمارے کیا تعلق ہے ان سے؟ ہم تو اپنے رب سے ہی تعلق نہیں جوڑ رہے. اگر ہم پانچوں وقت صحیح ٹائم پر نمازیں پڑھتے رہیں اور اللہ سے صحیح معنوں میں دعا کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ یہ سارے حالات بدل دے گا. وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسرائیل کے ایک وزیر نے اپنے فوجی جوانوں کو سامنے کھڑے کر کے, اسمبلی کے لوگوں کو کھڑے کر کے خطاب کیا تھا. کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں سے, اور اس وقت تک تم نہ ڈرو جب تک ان مسلمانوں کی تعداد فجر میں اور جمعے میں ایک نہیں ہو جاتی. آپ دیکھ لیں آج جمعے کی تعداد ہماری کیا اور فجر کی ہے. ہر مسجد کا یہی حال ہے, وہ مسجد اہل حدیثوں کی ہو یا کسی اور کی ہو, فجر میں لوگ آتے ہی نہیں ہیں. کہاں فلسطین جو ہے آپ نے جو ہے ان کو مدد کرنی ہے؟ آپ کا اپنے رب سے ہی تعلق نہیں ہے. جو فجر کے نمازی تھے وہ ان سے کافر ڈرتے تھے. میر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فجر کے نمازی نہیں تھے بلکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے. میر عمر کے دور میں ہی یہ فلسطین جو ہے وہ بیت المقدس یہ فتح ہوا تھا. جنگ کر کے فتح کیا, ایسے پلیٹ میں رکھ کر انہوں نے چابیاں دے دی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت آدھی دنیا پر حکمرانی اگر مسلمانوں کی تھی تو ان میں کوئی شخص بے نمازی نہیں تھا. خود میر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیں, فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, دشمن نے ان پہ حملہ کیا, پیٹ چاک ہو گیا, خون بہ رہا ہے, اور سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں, سنبھلا نہیں جا رہا. تھوڑا سا سنبھلے تو عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آگے بڑھو, نماز کی فکر کرو, مجھے چھوڑ دو, نماز پڑھاؤ. بے ہوش ہو گئے, کومے میں چلے گئے. ساتھیوں نے اٹھا کے گھر تک لے کے گئے, ہوش ہی نہیں آ رہی. لوگ آ رہے ہیں اپنے امیر کو دیکھنے کے لیے, وہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں, کومے میں. ان کے ایک دوست مسور بن مخرمہ وہ آئے, انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دو, میں میر عمر کو اٹھاتا ہوں, اگر ان میں جان ہے یہ ضرور اٹھیں گے. اپنے منہ کو ان کے کانوں کے قریب کیا اور کہنے لگے, الصلاۃ یا امیر المومنین, الصلاۃ. امیر المومنین, ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے, آپ کی فجر کی نماز رہ گئی ہے.
मीर उमर आस्ते आस्ते होश में आ रहे हैं। होश में आते ही क्या कहते हैं, हा वहा ला हज़्ज़ा फिल इस्लाम मल्ला ला सलात लहू, कि हाँ उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं जिसकी नमाज नहीं है। जो नमाज नहीं पढ़ता उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये वो लोग थे, और उनको फिर फतह करने नहीं पड़ा फलस्तीन, फिर उन्होंने चाबियां प्लेट में रख के दे। आज हमारा हाल देख ले, यकीन जाने बाद दफा रोना आता है फजर के नमाजियों को देखकर। ये एक मुसलमान का हाजिरी का टाइम है, हाजिरी का। कहां कितने मुसलमान हाजिरी लगा रहे, कोई किसी को नहीं पता। एक दिन फैक्ट्री में ना जाए, एक दिन ड्यूटी पे ना जाए, दूसरे दिन निकाल के बाहर कर देते। ये फजर का टाइम मुसलमान की हाजिरी का टाइम है। कितनी हमने हाजिरियां कितनी लगवाई है, सब देखें अपने आप। जिस दिन हमारी हाजिरी फजर की पक्की हो जाएगी, हम पक्के मुसलमान बन जाएंगे, फिर सब फतह हो जाएगा, कोई मुसलमानों की तरफ नहीं देखेगा। इंदिरा गांधी से किसी ने कहा था कि मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, 1 अरब हो गए, 2 अरब हो गए। उन्होंने कहा बनने दो, 2 अरब क्या 3 अरब हो जाए, 4 अरब हो जाए, इनको होने दो, इनको 313 ना होने देना। और जिस दिन इनमें 313 की सिफात आ गई, फिर तुम्हें नहीं जीने देंगे दुनिया में। हम तो उस नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने आला अखलाक हमें सिखाया है और बताया। और अल्लाह ने कहा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप खुल्क़ अज़ीम के मालिक हैं। कहा ला तब्तुल यहूद वन नसारा बिस्सलाम, अगर तुम्हारे सामने कोई गोरा आ जाए सलाम मत करना। इज़ा लकीतमूहु फी तरीक़िन फस्सर्रूहु इला अज़ियतिही, अगर सामने से कोई यहूदी आए, ईसाई आए, अपने हाथों को फैला लेना और उसको मजबूर करना कि वो तंग रास्ते की तरफ जाए। उसका क्या काम है? यह धरती अल्लाह की है, इस पे रहने वाला सिर्फ अल्लाह को मानने वाला रह सकता है। अगर किसी ने इस धरती पे रहना है तो वो मुसलमानों को, अल्लाह के मानने वालों को टैक्स दे के रहे। उसका क्या काम है? ये तो इस धरती पर बोझ है, बल्कि सारी मखलूक रब की फरमाबरदार है। ये यहूदी नाफरमान है, ये गटर में चलने वाले कीड़े से भी बदतर है। और आज हमने इनको सरों पे बिठाया हुआ है। हर बात में हुकूमत बनानी है तो उनसे मशवरा करना है। मुबस्सिरीन आएंगे, वो यहूद और नसारा के चेक करेंगे कि मुसलमान वोट कैसे डालते हैं, और मुसलमानों का किरदार आपके सामने है। 3 दिन हो गए इलेक्शन को, आज हम सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। क्या ये मुसलमानों का किरदार ये होना चाहिए था? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में मुसलमान बना दे। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।